پریشر ہینڈلنگ جو ہے وہ اس کے لیے آپ جو ہے ہمیشہ یہ کر سکتے ہیں، آپ شروع سے ہی اس کے لیے پریکٹس کریں. پریکٹس کے لیے کیا ہوگی، زیادہ سے زیادہ رائٹنگ پریکٹس ہوتی ہے. آپ اپنے ذہن کو ٹرین کریں کہ یہ ایک ایگزام ہے، اس ایگزام میں نے دینا ہے، اور ایگزام کوئی اتنا بڑا ہے نہیں، آپ سے کوئی اتنا بڑا ایگزام نہیں ہے. اگر انسان جو ہے، کوئی بندہ اگر ایسپیرنٹ بیٹھتا ہے اور اس میں سب میں اتنی مینٹل کیپیبلٹی ہے کہ وہ پڑھتے بھی ہیں، ان کو اچھا نالج بھی آ جاتا ہے، اور پریکٹس اگر ان کی اچھی ہے، اپنے اوپر کانفیڈنس ہے، تو وہ پیپر جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں، پی سی ایس کا ہو یا سی ایس ایس کا ہو. تو اس کو جو ہے اتنا زیادہ سر پہ جو ہے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سب سے پہلے تو ذہن میں یہ کرنا ہے کہ جو ہے آپ کانفیڈنٹ ہوں، اور آپ کو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جب کر سکتا ہوں والی جب ایک ٹریٹ آ جاتا ہے، اور وہ جب ایک فیلنگ آ جاتی ہے نا، تو اس کے بعد یہ نروسنیس والی چیزیں یہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر بندہ نروس نہیں رہتا، پھر بندہ پریشر نہیں لیتا. اب ایسا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے میں نے پریشر جو ہے وہ سی ایس ایس کے ایسے میں لیا تھا، تو اس کو جب میں نے سمجھا کہ یہ چیزیں مجھے جو ہے کس طریقے سے افیکٹ کر رہی ہیں اور اس وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے، تو جب میں پی سی ایس کے لیے آیا تو پی سی ایس میں نے ان چیزوں کے اوپر کام کیا، اور کام اسی طریقے سے کیا کہ میں نے یہ کہا کہ کیونکہ میں نے اچھا پڑھا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ کافی اچھا لکھتا ہوں، اچھا پڑھتا ہوں، تو پیپر اتنے مشکل تو آتے نہیں ہیں کہ جو چیز مجھے نہ ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا آ رہا ہے کہ مجھے بالکل میں بلینک ہو جاتا ہوں، یا مجھے اس کے پہ کوئی آئیڈیاز نہیں آ رہے، یا کویشچنز ہیں تو مجھے کوئی کویشچن نہیں آ رہے. تو ان کے اوپر سب کے اوپر نالج تو ہوتی ہے، تو پھر مطلب کس چیز کی پریشانی ہے، کس چیز کی ٹینشن ہے. تو یہ جب چیزیں آتی ہیں تو بندہ اپنے ذہن کو یہ ٹرین کر لے کہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں، یہ ڈویبل چیزیں ہیں. جب آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آئیں گی کہ یہ ڈویبل ہیں، تو آپ کو پریشر ہینڈلنگ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ایک تو جو سلیپنگ پیٹرنز ہیں آپ کے، اس کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہے. آپ نے اپنے ٹائم پہ سونا ہے، اپنے ٹائم پہ اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، جلدی سونا ہے، جلدی اٹھنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رات دی سونے کے لیے. تو یہ رات کو پوری رات بیٹھ کے پڑھنے وڑھنے سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. اور آپ کا ایگزامز جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے صبح کو ہوتے ہیں. تو اگر آپ رات کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یا رات کو بیٹھ کے اگر آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو جب ایگزام آپ کے صبح کو ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا دماغ ٹرین ہی نہیں ہوتا. جب ٹرین نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ایفیشینٹلی جو ہے وہ آپ لکھ نہیں پاتے. تو آپ کی سلیپنگ پیٹرنز اچھے ہونے چاہیے، اور آپ کے اوپر اپنے اوپر آپ کا کانفیڈنس ہونا چاہیے. اس سے پریشر ہینڈلنگ انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹو بی ریئلی آنیسٹ، میرے سامنے جو ہے ایک سورہ بقرہ کی 155 آیت ہے، وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں اس کو بار بار پڑھتا تھا. وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، خوف سے، بھوک سے، مال و جان کی کمی سے، اور پھلوں کی کمی سے. پھلوں کی کمی سے جو علماء نے جو اس کا مطلب نکالا ہے وہ یہ ہے کہ محنت کے ضائع ہونے سے. لیکن جو اس میں صبر کرے اس کے لیے خوشخبری سنا دو. یہ میں بار بار پڑھتا تھا یہ آیت، اور یہ مجھے بڑا کانفیڈنس دیتی تھی. تو ایک تو یہ تھی، یہ اس آیت کو جو ہے میں ہر ایسپیرنٹ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ اپنے فون کے وال پیپر پہ لگا لیں، لیپ ٹاپ کے وال پیپر پہ لگا لیں، اور اس کو بار بار پڑھیں. آپ کو کبھی ایسا کوئی دھیان یا کوئی ایسی جو ہے وہ غلط خیال نہیں آئیں گے، اور ہمیشہ آپ اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے آپ کا بھروسہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ پیرنٹس ہیں آپ کے، پیرنٹس کی خدمت کریں، پیرنٹس کا جو ہے وہ ان کی دعائیں لیں. اور ایک بات ذہن میں یہ رکھیں کہ محنت کبھی کسی کی ضائع ہوتی نہیں ہے. مجھے ہمیشہ ذہن میں یہ تھا کہ جو میری قسمت میں لکھا ہے وہ تو مجھے مل کے رہے گا، اس کو نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ مجھے مل کے رہے گا، وہ اللہ کا شکر ہے مجھے ملا. تو یہی چیز جو ہے وہ ہر ایسپیرنٹ کو پہلے ہی دن فرام دا فرسٹ ڈے آف ہز اور ہر پریپریشن ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ نے جو قسمت میں رکھا ہے وہی ملے گا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. ہاں، محنت انسان کے ہاتھ میں ہے، محنت آپ نے 100% کرنی ہے. ٹھیک ہے، محنت آپ کریں، اور اس کے اوپر سب اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. خدا نہ خواستہ پی سی ایس بھی نہیں ہوتا، سی ایس ایس بھی نہیں ہوتا، تو آپ کی ایک انٹلیکچوئل لیول آپ اتنا اچھا ہو جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ خود اپنے آپ سے خوش ہو جائیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تو بہت بڑا ڈفرینس ہے پہلے والی پرسنالٹی میں اور اب والی پرسنالٹی میں. تو اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ ایک
آپ کی پرسنالٹی کے لیے بڑا افیکٹ کر جائے گا اور اچھی پرسنالٹی بنا دے گا آپ کی. تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے سکسیس تو ضرور ملے گی. اس کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں اور اللہ کے اوپر جو ہے وہ ایک تقویٰ ہے, اللہ کے اوپر ایمان ہے, تو آپ کو جو ہے سکسیس ضرور ملے گی, کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملے گی. تو اس کی پریشانی آپ چھوڑ دیں کہ کچھ نہیں ہوگا. تو یہ تھاٹس تبھی آتے ہیں جب آپ ذہن میں جو ہے وہ ڈپریشن آپ جو ہے وہ سر پہ چڑھا لیتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے کوئی بند راستہ ہے اور بند راستے کی طرف جا رہا ہوں. کیونکہ آبویسلی اگر دیکھا جائے تو کمپیٹیو ایگزامز ہیں, کمپٹیشن ہے اور ایسپرنٹ زیادہ ہیں, سیٹیں کم ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں ہر بندے کے لیے اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ ان کے حساب سے رکھی ہوئی ہے. کسی کے لیے سی ایس ایس بہت اچھا ہے, کسی کے لیے پی سی ایس بہت اچھا ہے, کسی کے لیے 1 پیپر ایگزام بہت اچھا ہے. تو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں اور انشاءاللہ وہ ملتی رہیں گی. پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, اپرچونیٹیز آپ کو ملتی رہیں گی. اپنے اوپر, اللہ کے اوپر اور اپنی محنت کے اوپر جو ہے آپ کا فوکس ہونا چاہیے. بس دیٹس اٹ.